الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ 9ویں پارے کا خلاصہ یہ ہے کہ 9ویں پارے کے شروع میں قرآن کریم نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا ہے اور ان پر جو اللہ کا عذاب آیا اس کا تذکرہ کیا ہے۔ قوم شعیب ایک بڑی خوشحال قوم تھی۔ اللہ جل جلالہ نے مدین کا علاقہ جو آج اسی نام سے مشہور ہے، یہ مدین کے علاقے میں تھے، اور ان کا جو شہر تھا ایک تو وہ اس کا محل وقوع ایسا تھا کہ پورے علاقے کے تجارتی قافلے انہی کے شہر سے ہو کر گزرتے تھے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نعمت دی تھی کہ ان کا جو شہر تھا وہ زراعت کی منڈی تھی، ساری علاقے کی فصلیں یہی آتی تھی۔ انہوں نے اللہ کے ساتھ تو شرک کیا ہی، اور اس زمانے کے جو رسول اور نبی تھے ان کی بھی مخالفت کی۔ اس کے علاوہ یہ کچھ حرکتیں اور کرتے تھے جو اللہ کی طرف سے عذاب آنے کا سبب بنی۔ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ ان نالائقوں نے وصولی کے پیمانے اور رکھے ہوئے تھے، دینے کے پیمانے اور تھے۔ اسی طرح ان کے شہر کی طرف جو راستے آتے، شہر سے دور انہوں نے وہاں چوکیاں بنا رکھی تھیں، وہاں ان کے فراڈین نمائندے بیٹھے رہتے تھے۔ وہ جب بھی کوئی قافلہ آتا ان سے غلط بیانی کرتے، بھائی تم کہاں جا رہے ہو؟ اپنی گندم لے کے شہر جا رہے ہیں، کس لیے؟ بیچنے کے لیے۔ کس ریٹ پر بیچنی ہے؟ اس ریٹ پہ۔ وہ کہتے نا شہر میں تو یہ ریٹ نہیں ہے، ہم ان کے نمائندے، ہمیں پتہ ہمارا مارکیٹ سے تعلق ہے۔ ان سے جھوٹ سچ بولتے اور ان سے یہ جھوٹ بول کے کہ اس کا جو شہر کا ریٹ ہے وہ کم ہے، ان سے مال لے لیتے۔ اسی طرح اس زمانے میں کہ سونا چاندی کا سکہ چلتا تھا، یہ سونا چاندی کا جو سکہ ہے اس کے کنارے بے ایمانی کے لیے توڑ لیتے، وزن کم کر کے دیتے، اور پھر یہ ڈکیتی بھی کرتے۔ چونکہ میں نے عرض کیا کہ دائیں بائیں کے جتنے لوگ تھے وہ سب یہیں سے گزرتے تھے، تو انہوں نے ڈاکوؤں کے پوری جماعتیں بنا رکھی تھیں جو راستے میں بیٹھتی اور عام ذمہ داروں کو لوٹتی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا۔ شعیب علیہ السلام کا نام لقب ہے خطیب الانبیاء، یہ نبیوں میں بھی خطیب ہوئے ہیں، ہر طرح ان کو سمجھایا، لیکن یہ نہیں سمجھے۔ اللہ جل جلالہ کی طرف سے پھر ان پر عذاب آیا، اور اللہ جل جلالہ نے عذاب کے ذریعے اس قوم کو مٹا دیا۔ قرآن کریم ہمارے سامنے یہ بات اس لیے بیان کر رہی ہے، میں اکثر جب بھی قوم شعیب کا ذکر کرتا ہوں تو یہ جملہ میں ضرور زبان پر آ جاتا ہے، اور بڑے دکھی دل کے ساتھ آتا ہے کہ قوم شعیب وہی کچھ کیا کرتی تھی جو آج کل ہم کر رہے ہیں۔ ہم جو عذاب سے بچے ہوئے ہیں وہ تو اللہ کے نبی کی دعا ہے کہ میری امت پر کلی عذاب نہ آئے، بلکہ قوم شعیب سے بڑھ کر ہمارے یہاں بے ایمانی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، مکہ کے لوگ چیزیں بیچا کرتے تھے تول کر، اور مدینہ کے لوگ چیزیں بیچا کرتے تھے ناپ کر۔ جب مدینہ آئے تو مدینہ کے لوگوں میں ناپ تول کی کمی اور بے ایمانی کا رواج تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آ کر پھر ان لوگوں کی تربیت کی، کیا کی؟ ان لوگوں کی تربیت کی۔ آپ علیہ السلام نے پھر اتنا زور دیا کہ مدینہ کے لوگ پھر پورے علاقے میں انصاف کے طول پر مشہور ہو گئے کہ 1400 سالوں سے آج تک یہ مشہور ہے، اور آنکھوں سے بھی دیکھا کہ مدینہ کے جو لوگ ہیں وہ ناپ تول میں بڑی احتیاط سے کام لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار تشریف لے گئے، ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کچھ تول رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے ہاتھ میں 2 چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اللہ کے عذاب کا سبب بھی بن سکتی ہیں، اور پہلی قوموں پر اس کی وجہ سے عذاب آیا ہے، یعنی ناپ اور تول۔ پھر حضور علیہ السلام نے مدینہ کے تاجروں کو حکم دیا کہ تم ناپ تول کی پوری رعایت کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کر رہا ہے۔ حضرت عمر تو اتنی سختی سے کام لیتے کہ ایسے شخص کو کوڑے مار کے بازار سے نکال دیتے، اور کہتے تمہاری اس حرکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی برکتیں اپنا رخ موڑ لیں گی،
اللہ رخ موڑ لے گی۔ ہمارے یہاں اوپر سے لے کے نیچے تک بے ایمانی کا بازار گرم ہے، 2 نمبری کا، ملاوٹ کا، ذخیرہ اندوزی کا، ناپ تول کی کمی کا، جھوٹ کا، فراڈ کا۔ اسی لیے ہمارے یہاں بھائی بازاروں میں برکتیں نہیں رہی ہیں، بازاروں میں برکتیں نہیں رہی ہیں، وگرنہ تجارت ایسا پیشہ ہے، 80 کے قریب احادیث جو ہیں وہ تجارت کی فضیلت پر ہیں۔ کوئی نبی ایسا نہیں جس نے تجارت نہ کی ہو۔ جو قوم دیانت داری سے تجارت کرے، اللہ تعالیٰ اس قوم کو معاشی ترقی نہ دے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمارا ملک معاشی طور پہ دن بدن پیچھے جا رہا، اور ہمارے مقابلے میں آپ ہندوستان کو دیکھ لو۔ جو ہندوستان ہے وہ ترقی میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ میں نے پاکستان کے ایک بہت بڑی شخصیت سے براہ راست ان کانوں سے سنا، وہ کہنے لگے کہ برونائی کے سلطان برونائی نے ہمیں دعوت دی، ہم شاہی دورے پر گئے۔ کہنے لگے کہ میں جب بھی کسی ملک کے شاہی دورے پر جاتا ہوں تو وہاں کے تاجروں سے بھی ملتا ہوں۔ چونکہ میں شاہی مہمان تھا، بادشاہ میرے میزبان تھے، تو میں نے بادشاہ سے یہ فرمائش کی کہ میں یہاں کی جو تاجر برادری ہے اس سے بھی ملنا چاہتا ہوں۔ برونائی کی تاجر برادری میں پاکستان کی اس بڑی شخصیت کا خطاب تھا، میں نے خود ان کے سامنے بیٹھ کے یہ سنا۔ کہنے لگے کہ میں نے برونائی کے تاجروں سے جب معلومات لی، آپ چاول کہاں سے لیتے ہیں؟ ہندوستان سے۔ فلاں چیز کہاں سے لیتے ہیں؟ ہندوستان سے۔ فلاں چیز کہاں سے لیتے ہیں؟ ہندوستان سے۔ 20-25 چیزیں برونائی جو لیتے ہیں، برونائی کی جو ریاست لیتی ہے وہ ہندوستان سے۔ میں نے انہیں کہا یار آپ اسلامی ملک ہو، پاکستان آپ کا اسلامی ملک ہے، آپ پاکستان سے کیوں نہیں لیتے؟ کہنے لگے ان تاجروں نے بڑی شرمندگی سے کہا جی آپ ہمارے مہمان ہیں، ہم پہلے سارا کچھ پاکستان سے ہی لیا کرتے تھے، لیکن ہم پاکستان سے جو چیز بھی منگواتے ہیں اس پہ بے ایمانی ہوتی ہے۔ وہ چاول کا ہمیں دکھاتے کچھ اور ہیں، بھیجتے کچھ اور ہیں، لہٰذا ہم پورے برونائی کے جو تاجر برادری ہے اس نے یہ طے کیا ہے کہ آئندہ سے پاکستان سے کوئی چیز نہیں لینی۔ پھر اگلی بات ان تاجروں نے کہی کہ جی ہم دکھی دل سے مسلمان ہو کر ہم اپنے برادر اسلامی ملک سے مال نہیں خریدتے، ہم نہ چاہتے ہوئے بھی مسلمان ہو کر ہندوؤں سے مال خریدتے۔ کس سے خریدتے ہیں؟ ہندوؤں سے مال خریدتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے۔ حقیقت یہ ہے اگر ہم اسلام کی تعلیمات پر پورے طور پر عمل کریں، اللہ دین بھی دیتا ہے، دنیا بھی دیتا ہے۔ یہ غلط تصور ہے کہ دین پر عمل کرنے سے صرف آخرت بنتی ہے، دنیا نہیں بنتی۔ نہیں، دین پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ دنیاوی اعتبار سے بھی برکتیں دیتے ہیں، آخرت کے اعتبار سے اجر اور درجات تو ہے ہی ہیں۔ قرآن کریم نے پھر 9ویں پارے میں تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ، فرعون اور بنی اسرائیل کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑے واضح عظیم الشان معجزے، 2 معجزے دیے۔ کیوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن لوگوں کی طرف نبی بن کر آئے ان میں ایک ایسا شخص تھا جو خدائی کا مدعی تھا۔ جو کس کا مدعی تھا؟ کسی نبی کو ایسے شخص سے واسطہ نہیں پڑا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہو۔ نمرود کے بارے میں قرآن کے کچھ اشارے ہیں لیکن 2 ٹوک نہیں، اور نمرود کا اپنے آپ کو خدا کہلانا، خدائی کا دعویٰ کرنا یہ اتنا واضح نہیں۔ لیکن فرعون جو ہے، فرعون کا تو دعویٰ قرآن جگہ جگہ ذکر کر رہا۔ فرعون کیا کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی، تمہارا سب سے اونچا رب تو میں ہوں۔ تو ظاہر ہے جب اتنا بڑا دعویٰ تھا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اسی اعتبار سے معجزے دیے۔ لاٹھی ہاتھ میں ہوتی، یوں بھرے میدان میں چھوڑتے، اور فرعون کے دربار میں چھوڑی، وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ یوں اپنے بغل میں لیتے اور جب اس کو یوں نکالا تو وہ ہاتھ اتنا روشن ہو گیا کہ فرعون کے سارے دربار کو منور کر دیا، روشن کر دیا۔ لیکن فرعون اس کے باوجود بھی نہیں مانا، اس نے جادو کہا، مقابلہ کیا، اللہ نے پھر جادوگروں کو شکست دی۔ تو اللہ جل جلالہ نے فرعون اور اس کی قوم کو بہت سنبھلنے کا موقع دیا۔ اتنے بڑے بڑے معجزات کے باوجود پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی بڑی شکلیں آئیں جن کا 9ویں پارے میں ذکر ہے۔ مینڈکوں کا عذاب آیا، جوؤں کا عذاب آیا، خون کا عذاب آیا،
چیچڑوں کا عذاب، طرح طرح کے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِيَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر طرح طرح کے عذاب آئے، اللہ نے ان کو پورا سنبھلنے کا موقع دیا۔ جب فرعون اپنی ڈٹائی سے بے شرمی سے باز نہ آیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا۔ قرآن کریم نے 9ویں پارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بھی بیان کی ہیں، 4 باتیں بطور خاص بیان کی ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ ایسے نبی ہیں جو رسول بھی ہوں گے۔ بھائی جو ایسے نبی ہیں جو رسول اسے کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نئی شریعت دے، نئی کتاب دے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز حاصل ہے، اللہ تعالیٰ نے نئی کتاب بھی دی اور اللہ تعالیٰ نے نئی شریعت بھی دی۔ یہ اعزاز تو حضرت عیسیٰ کے پاس بھی ہے، حضرت داؤد کے پاس بھی ہے، حضرت موسیٰ کے پاس بھی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور علیہ السلام کے طفیل مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب دی اس کے اندر ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ اس کے اندر سمو دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی وہ سابقہ ساری شریعتوں کا خلاصہ ہے۔ بھائی آپ کا تو مجھے پتہ نہیں، مجھے یہ بات بہت سکون دیتی ہے کہ جس وقت ہم حضور کی شریعت پر عمل کر رہے ہیں تو حضور علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنا گویا کہ 1,24,000 نبیوں کی شریعت پر عمل کرنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب کی تلاوت کرنا گویا کہ سارے آسمانی نبیوں پر اترنے والے صحائف اور کتابوں کی تلاوت کرنا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے مجھے اور آپ کو یہ عزت بخشی ہے۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ ہم جو آخری رسول تشریف لائیں گے وہ رسول بھی ہوں گے، نمبر 2 وہ امی ہوں گے، ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آئے گا، ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ نہیں سکتے تھے۔ اللہ کے نبی سے ساری زندگی میں صرف اپنا نام لکھنا 1 مرتبہ ثابت ہے، اور بندے کو صرف اپنا نام لکھنا آتا ہو تو اس سے یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ اس کو لکھنا پڑھنا آتا ہے۔ اللہ کے نبی تحریر نہیں پڑھ سکتے تھے، اللہ کے نبی لکھ نہیں سکتے تھے، لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن اللہ جل جلالہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی شان دی، ایسی عزت دی۔ بھائیو میری بات ذرا سننا، دنیا میں قیامت تک کوئی شخص ایسا نہیں ہو سکتا جس پر اتنا لکھا گیا ہو، اتنا پڑھا گیا ہو جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کی کوئی زبان اٹھا لیجئے، اللہ کے نبی کی سیرت پر کتابوں کی کتابیں ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں، ہے نبی امی، لکھنا پڑھنا نہیں آتا، لکھنا پڑھنا، لیکن کسی بچے سے مذاق کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کے گھر تشریف لائے، ان کی والدہ ام سلیم جن کا تذکرہ آیا ان کے گھر آتے۔ حضرت انس کے چھوٹے بھائی تھے، تمیم ان کا نام تھا، انہوں نے پنجرے میں بلبل رکھی ہوئی تھی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا حضرت انس کے چھوٹے بھائی جو ہیں وہ رو رہے ہیں، وہ رو رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کی بلبل پنجرے میں مر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے مذاق کیا، بچے سے مذاق کیا۔ وہ جو مذاق کا جملہ کہا نا، جو مذاق کا جملہ کہا، حالانکہ بندہ بے تکلفی میں چھوٹا سا جملہ مذاق کا کیا، اور وہ چوتھائی لین بلکہ چوتھائی لین سے بھی چھوٹا، بطور مذاق بچے کو چھیڑا، اس سے دل لگی کہ اس چھوٹے سے جملے سے محدثین نے 100 مسائل نکالے۔ کتنے؟ کئی سال پہلے میں نے ایک جگہ تلاش کر کے وہ 100 کے 100 مسائل جو ہیں نا وہ اپنی ڈائری میں محفوظ کیے، کہ ہے نبی وہ ہیں جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، لیکن اس کے ایک ارشاد کے اندر علم کے اتنے سمندر ہیں کہ علماء کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے چھوٹے ارشادوں پر ہزار صفحے کی ایک کتاب لکھنی پڑی۔ پھر بھی اللہ کے نبی کا وہ جو مثلا
پوری دنیا کا اصول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدالت کا ایک اصول بیان کیا، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، گواہی پیش کرنا اس شخص کے ذمے ہے جو عدالت میں دعویٰ دائر کرے۔ بھائی گواہی پیش کرنا کس کے ذمے ہے؟ جو عدالت میں کیا کرے؟ یہ ارشاد ہے اس ہستی کا جس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا۔ آج پوری دنیا کی عدالتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو اپنے عدالتی نظام کی ریڑھ کی ہڈی قرار دیا کہ پوری دنیا کے عدالتی نظام میں جب بھی کوئی دعویٰ کرے گا تو اس کا دعویٰ اس وقت تک سنا نہیں جائے گا جب تک اس کے پاس گواہی نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ البینۃ علی المدعی، جو دعویٰ کرے گا گواہی پیش کرنا بھی اسی کے۔ میں اس کی اتنی مثالیں دے سکتا ہوں۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبی، یہاں ایک علامت اور ایک نشانی اور صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ پہلی ساری آسمانی کتابوں میں ان کا ذکر ہے۔ پہلی آسمانی کتابوں میں کیا ہے ان کا؟ کوئی آسمانی کتاب ایسی نہیں جس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہ ہو، بلکہ تیسرے پارے کی اس آیت سے تو پتہ چلتا ہے ہر نبی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا، ہر نبی نے بتایا۔ جس طرح آج ہم بات کرتے ہیں نا بھائی قیامت کے قریب آسمان سے کون سے نبی دوبارہ آئیں گے، بھئی ہم تذکرہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہر نبی اپنی امت کو یہ خوشخبری دیتا کہ نبیوں کے سلسلے کے آخر میں ایک ایسے نبی اور رسول آئیں گے جس پر اللہ تعالیٰ نبوت کے سلسلہ کو کیا کر دیں گے، ان کی فضیلت یہ ہے، ان کی فضیلت یہ ہے، ان کی فضیلت یہ ہے۔ میں نے کئی مرتبہ آپ کو سنایا، وہ بات لمبی ہو جاتی ہے، پھر میرا اصل موضوع رہ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان بہت اونچی ہے۔ آپ علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لائے سیدنا صدیق اکبر۔ خصائص کبریٰ میں علامہ سیوطی نے لکھا ہے کہ صدیق اکبر نبوت ملنے سے حضور کو کوئی 7-8 سال پہلے شام کے سفر پر گئے، بازار میں کچھ خرید رہے تھے، دیکھا کہ ایک شخص ان کا پیچھا کر رہا ہے، ان کا تعاقب کر رہا ہے، ان کو تاڑ رہا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کو حیرانی ہوئی، تھوڑی دیر تک نظر انداز کیا، پھر اس سے پوچھا کہ بھائی تم کافی دیر سے میرے پیچھے ہو، کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ تو وہ یہودی عالم تھے، اس نے کہا جی آپ پریشان نہ ہو، میرا جی چاہتا ہے میں آپ کی دعوت کروں، میرا جی چاہتا ہے میں کیا کروں، آپ کی دعوت کروں۔ صدیق اکبر بڑے حیران ہوئے، لیکن وہ زمانہ اخلاق کا تھا، مسافروں کی خدمت کیا کرتے تھے، سمجھے تھے شاید مجھے مسافر سمجھا ہے اس وجہ سے، جی ٹھیک ہے جی شام کو فلاں جگہ میرا گھر ہے، آپ نے کھانے پر تشریف لانی۔ صدیق اکبر شام کو جب گئے وہاں اتنا اعزاز و اکرام، استقبال، صدیق اکبر سمجھ گئے کہ یہ مسافروں والی دعوت نہیں، بات کچھ اور ہے۔ اس نے بڑی شاہی دعوت کی، بڑا اعزاز و اکرام کیا، رات اپنے پاس رکھا۔ صبح کو جب صدیق اکبر کو رخصت کرنے لگے تو بڑے بڑے تحائف دیے، تحفے دیے، صدیق اکبر کے ہاتھ چومے، ماتھا چومے۔ صدیق اکبر نے کہا بھائی بات کیا ہے، میں آپ کو جانتا نہیں، آپ مجھے بادشاہوں والی عزت دے رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس یہودی عالم نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آسمانی کتابوں میں آخری نبی پر جو شخص سب سے پہلے ایمان لائے گا اس کا حلیہ ہم آسمانی کتابوں میں پڑھتے ہیں، اور میں نے آج اس حلیہ کو آپ کے اندر 100% دیکھ رہا۔ میں اس وجہ سے آپ کو یہ عزت دے رہا ہوں۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ آخری نبی آنے والے ہیں اور آپ سب سے پہلے ان پر کیا لائیں گے؟ ایمان لائیں گے۔ آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ جب آخری نبی پر سب سے پہلے ایمان لانے والے کا حلیہ آسمانی کتابوں میں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ کیوں نہیں ہوگا؟ اور بھائی قرآن کریم نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفت بیان کی کہ ہم نے آپ کو ساری انسانیت کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ ساری انسانیت کی طرف کیا بنا کر بھیجا؟ یہ ختم نبوت کی مرکزی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے۔ قرآن کریم نے پھر 9ویں پارے میں ان لوگوں کا ذکر کیا ہے، مشہور ہے کہ وہ بستی والے جو مچھلی کا شکار کرتے تھے، انہوں نے مجبور کیا تھا اپنے نبی کو کہ آپ ہفتے کا آپ 7 دنوں میں سے کوئی ایک دن ہماری عبادت کے لیے خاص کر دیجئے۔ ان کے اصرار پر اللہ جل جلالہ نے ہفتے کا دن ان کی عبادت کے لیے خاص کر دیا۔ نبی کا ذکر نہیں ہے، لیکن اہل علم کی رائے یہ ہے کہ شاید یہ حضرت داؤد علیہ السلام ہیں۔ وہ بستی والے جو تھے، جب انہوں نے خود فرمائش کر کے اپنے لیے ایک دن خاص کیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس دن عبادت ہی کرنی ہے، کوئی اور کام نہیں کرنا۔ وہ بستی جو
جو تھی وہ دریا کے کنارے تھی اور ان کا جو پیشہ تھا وہ مچھلی کا شکار تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی۔ دیکھو بھائیو، بندہ خود مانگ مانگ کر جو نعمتیں لیتا ہے اس پر پھر آزمائش بھی آتی ہے، اس پر پھر آزمائش بھی۔ بھائی اللہ سے نعمتیں مانگنا کوئی عیب نہیں ہے، ساتھ یہ بھی مانگیے اے اللہ میں مانگ کر یہ نعمت لے رہا ہوں لیکن اے اللہ مجھ پر کوئی آزمائش نہ ڈالیے۔ آزمائش آ گئی، ہفتے والے دن تم شکار نہیں کر سکتے، لیکن یہ حکم جب آیا تو پھر آزمائش ہے کہ ہفتے والے دن مچھلیاں زیادہ آنے لگ گئی۔ 2-4 مہینے تو انہوں نے صبر کیا، اس کے بعد انہوں نے کہ ہیلا دیکھا۔ وہ جو دریا تھا اس کے کنارے پہ چھوٹے چھوٹے گڑھے کھودتے، درمیان میں ایک نالی سی بنا کے وہ مچھلیوں کو ساری اس میں قابو کر کے بیچ میں سے وہ بند کر دیتے۔ اب مچھلیاں ساری چھوٹے سے گڑھے میں قابو آ گئیں تو اتوار والے دن آ کے ان کو پکڑ لیتے۔ اب اس قوم کے 3 حصے ہو گئے، ایک یہ حرکت کرتے اور جو دوسرے 2 دھڑے تھے وہ ان کو منع کرتے کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ ایک دھڑے نے 2-4 دن ان کو روکا برائی سے، لیکن تھک کر بیٹھ گیا، خاموش ہو گیا۔ اس نے کہا بھاڑ میں جاؤ، جو کرتے ہو کرو، تم جانو تمہارا اللہ جانے، ہم تمہارے اس فعل سے بری ہیں۔ لیکن ان میں سے ایک اس قوم کا جو تیسرا حصہ تھا وہ بار بار ان کو برائی سے روکتا رہا، منع کرتا رہا، نہ ایسے نہ کرو، یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ اور یہ ان میں سے جو صحیح لوگ تھے وہ اتنے غیرت مند تھے کہ انہوں نے بستی میں دیوار کر لی کہ ہم نافرمانوں کے ساتھ نہیں رہیں گے، ہم نافرمانوں کے ساتھ۔ اللہ جل جلالہ کی طرف سے آپ کو پتہ ہے مشہور بات ہے، عذاب آیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب کے چہروں کو کیا کر دیا؟ مسخ کر دیا، ذلیل ترین بندر بنا دیا۔ 3-4 دن کے بعد ان سب کی موت ہو گئی۔ اس میں میرے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے، سب سے بڑا سبق یہ ہے بھائیو، جہاں برائی دیکھو اس سے روکنے کی کوشش کرو۔ ہم نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑے بیٹھے ہیں۔ ہمارے یہاں امر بالمعروف تو ہے، بھائی سننا میری بات، ہمارے یہاں کچھ نہ کچھ امر بالمعروف تو ہے، اچھائی کا حکم تو ہے ہمارے یہاں۔ یہ تو الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، بھائی روزہ رکھو، بھائی نماز پڑھو، بھائی یہ کرو۔ اچھائی کا حکم دینے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ امر بالمعروف، اور برائی سے منع کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ نہی عن المنکر۔ ہم امر بالمعروف تو کرتے ہیں لیکن ہمارے یہاں نہی عن المنکر کا فریضہ بہت کمزور ہو گیا۔ ہم اولاد کو نہیں منع کرتے کہ بیٹا تم یہ کیا کر رہے ہو، ہمارا فریضہ ہے منع کرتے رہنا۔ اور شاید اس وقت امت مسلمہ کی کشتی جو بنور میں پھنسی ہوئی ہے نا، شاید اس کی ایک وجہ یہ ہو کہ ہم نے نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا۔ بہرحال قرآن کریم نے 9ویں پارے میں اس عہد الست کا بھی ذکر کیا کہ اللہ جل جلالہ نے حدیث میں جس کی تفصیل ہے، آدم علیہ السلام کی پشت سے ساری انسانیت کو نکالا، ان سے پھر عہد کیا، ان سے پوچھا کہ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ سب نے کیا کہا؟ کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری یہ کہا کرتے تھے قسم کھا کے کہ میں نے جب اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا تھا مجھے آج بھی 100% یاد ہے، مجھے آج بھی کیا ہے، اگرچہ ہمیں وہ یاد نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ رکھ دیا ہے، انسان کی فطرت میں یہ رکھ دیا ہے، ہر کوئی اللہ کو پکارتا ہے۔ 99% انسان ایسے ہیں جو کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کو پکارتے ہیں۔ منکرین خدا دنیا میں بہت تھوڑے ہیں۔ ہمیں اپنے اس عہد کو نبھانا ہے۔ یہ جو ہم رمضان میں جو کچھ کر رہے ہیں بھائی، یہ اسی عہد کا کیا ہے؟ ایفا ہے۔ قرآن کریم نے 9ویں پارے میں خود اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، تم اللہ کو ان کے ناموں کے ساتھ پکارو۔ اللہ کو ان کے ناموں کے ساتھ بھائی کیا کرو؟ اللہ کو پکارنا بطور وظیفہ بھی ہے، یا اللہ یا رحمان، یوں پکارنا یہ بھی اللہ کو پکارنا ہے، اور اللہ کا نام لے کر دعا مانگنا یہ بھی پکارنا ہے۔ بس ہمیں حکم ہے کہ اللہ کے اچھے سے اچھے نام سے پکاریں۔ بھائی کس نام سے پکاریں؟ جو اللہ کے نام قرآن و سنت میں ہیں وہی افضل ہیں۔ میں مثال دوں، ہمارے یہاں خدا کا لفظ بھی چلتا ہے، کہنے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن اچھا نہیں ہے۔ خدا کی جگہ ہم کون سے لفظ کہنے کی عادت ڈالیں؟ اللہ۔ بھائی کس کی ڈالیں؟ جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا خالق یا مالک، یہ جو اسماء الحسنہ جو ہیں
انہی کے ساتھ اللہ کو پکاریں۔ قرآن کریم نے 9ویں پارے میں پھر اس بات کو دہرایا کہ ہم بعض لوگوں کو جب ڈھیل دے دیتے ہیں تو ہم ان کو نافرمانی کے ساتھ ساتھ ہم دنیاوی فراوانی دے دیتے ہیں۔ اس لیے بھائیو، جس شخص کو دیکھو نا، وہ جتنا بغیرتی، بے شرمی، ظلم، بے ایمانی کی طرف جا رہا ہے، اس کی نعمتیں اتنی ہی بڑھ رہی ہیں، وہ شخص بہت خطرے پر ہے، وہ اللہ کے عذاب کے نشانے پر ہے۔ اس لیے جب ہمارے اسلاف جب کسی شخص کو دیکھتے کہ دن بہ دن یہ بندہ بے دینی کی طرف جا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کی مال و دولت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، وہ سمجھتے تھے کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو پکڑ لیا جائے گا۔ اس لیے یہ بھی ایک علامت ہے اور اس میں دھوکے میں آنا نہیں چاہیے۔ جس کے دل میں کچھ نہ کچھ ایمان کی رتی ہو، وہ فوراً متوجہ ہوتا ہے توبہ کی طرف اور استغفار کی طرف۔ قرآن کریم نے 9ویں پارے میں ابن آدم کا ایک وہ عمل ذکر کیا ہے بھائی، شاید یہ کوتاہی ہم سب نے کی ہو۔ فرمایا تم میں سے بہت سے لوگ ہیں وہ نکاح کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگتے ہیں، اولاد نہیں ہوتی بڑی فریادیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بڑی نظریں اور منتیں مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان کو اولاد دے دیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اولاد دے دیتے ہیں، پھر وہ اپنی اولاد سمیت شرک کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے، لوگوں کو اولاد نہیں ملتی، اولاد کو لینے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کریں گے، حج پر جا، عمرے پر جا، جانا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، پتہ نہیں کون کون سے اللہ تعالیٰ سے عہد اور معاہدہ کرتے ہیں، اے اللہ اگر آپ اولاد دے دیں میں یوں کروں گا، اے اللہ اگر آپ مجھے نرینہ اولاد دے دیں میں یوں کروں گا، میں یوں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے دے دی اولاد، ابھی وہ اولاد ہسپتال میں بیٹا پیدا ہوا، ابھی گھر نہیں آئے، ہسپتال سے گھر آتے آتے ہی نافرمانیوں کے انبار لگا دیتے ہیں۔ اسراف پہلے دن سے شروع ہو گیا، اللہ کی نافرمانی شروع ہو گئی، اب یہ کر، اب فلاں کر، بھول گئے۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا جناب اگر میں دے سکتا ہوں تو میں لے بھی سکتا ہوں، اگر میں دے سکتا ہوں میں لے بھی سکتا ہوں۔ اس لیے بھائیو، ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ نعمتیں ملنے سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ سے بہت سی فریادیں کرتے ہیں۔ جب اللہ نے وہ نعمت دے دی، ہمیں اس وقت بھی ان کو یاد رکھنا ہے، ہمیں اس وقت بھی کیا رکھنا، ان کو یاد رکھنا ہے۔ اور قرآن کریم نے 9ویں پارے میں پھر اپنا ایک ادب بتایا، اے ایمان والو، جس وقت قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تم خاموش رہا کرو، خاموشی سے اس کو سنا کرو۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، نماز تراویح میں اکثر یہ دیکھتا ہوں کہ جن کو تھوڑا بہت قرآن یاد ہوتا ہے یہ حافظ ہوتے ہیں، میرے ساتھ تقریباً اس رمضان میں بھی ہوا ہے کہ جو حافظ ہیں وہ امام کے پیچھے ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن کے ادب کے خلاف ہے۔ فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔ مثلا میں نے نماز میں سورہ مزمل پڑھی ہے، سورہ مزمل اکثر لوگوں کو یاد ہوتی ہے، بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ چلو یہ سورت مجھے بھی آتی ہے، میں بھی امام کے ساتھ کیا کروں، وہ ساتھ ساتھ پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ یہ ادب کے خلاف ہے۔ یہ کس کے خلاف ہے آپ کو پتہ ہے؟ سورہ قیامہ میں جا کے ذکر آئے گا، حضرت جبرائیل جب وحی لے کر آتے اور وحی سناتے تو اللہ کے نبی ساتھ ساتھ پڑھتے، کیوں؟ کبھی میں بھول نہ جاؤں، فکر مندی سے۔ قرآن کریم نے کیا ارشاد فرمایا؟ لا تحرک به لسانک لتعجل به۔ نبی جی آپ ساتھ ساتھ پڑھا نہ کریں، آپ صرف سنا کریں، باقی آپ کو یہ فکر ہے بھول نہ جائیں، ہم انشاءاللہ ہم آپ کو بھولنے نہیں دیں گے۔ اس قرآن کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنا اللہ نے فرمایا یہ ہمارے ذمے ہے، اس لیے قرآن کا یہ ادب ہے۔ آخری بھائی چھوٹی چھوٹی دو باتیں، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ایمان والوں کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے 4 خوبیاں بیان کی، میں صرف ایک کا ذکر کروں گا۔ فرمایا ایمان والے وہ ہیں جب وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں تو ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، ان کے جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قرآن سن کر ان کے جسم پر ایک خاص کیفیت آتی ہے۔ بھائی اگر ہمارے اندر یہ کیفیت ہے، ہم جیسے اللہ کا کلام سنتے ہیں لذت آتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، یہ ایمان کی علامت ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایمان کی علامت ہے۔ اپنے اندر اس کیفیت کو پیدا کرنا۔ ہم نے اپنے اسلاف صحابہ اکرام کے بارے میں یہ پڑھا اور سنا کہ وہ جب قرآن پڑھتے، سنتے، دعا مانگتے، اگر ان کو رونا نہ آتا وہ رونے والا چہرہ ہی بنا لیتے، وہ رونے والا چہرہ ہی۔ اور بھائی قرآن کریم میں
9ویں پارے میں پھر وہ بات ارشاد فرمائی، میں جب بھی وہ بات بیان کرتے ہیں بھائی شرم بھی آتی ہے، شاید میں رمضان کے کسی جمعے میں اس موضوع کو تفصیل سے بیان کروں۔ مکہ کے ایک شخص نے اتنی بڑی گستاخی کی اللہ کی اور اللہ کے نبی کی، آپ 9واں پارہ کھول کے دیکھیے، اس نے پتہ کیا کہا تھا؟ اذ قالوا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ توبہ توبہ، اس کا ترجمہ بھی دل کانپ جاتا ہے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے۔ مکہ کے ایک سردار نے حضور کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا اگر یہی اللہ کے نبی ہیں، یہ سچ ہے تو اے اللہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں، آسمان سے جو پتھر برسانے ہیں ہم پر برسا لے۔ ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، جو عذاب لانا لیا۔ بھائی یہ چھوٹی گستاخی ہے؟ ہم مسلمان ہو کر قرآن کی آیت کا ترجمہ کرتے ہو کانپ جاتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کا پتہ کیا جواب دیا؟ اللہ نے فرمایا تمہیں مٹانا تو میرے لیے اس طرح ہے جس طرح مکڑی کا جالا، تمہاری کیا حیثیت ہے، لیکن میں تم پر عذاب نہیں بھیجتا۔ کیوں؟ جتنی بڑی توہین کی ہے مجھے مکہ کی وادی کو مٹا کے رکھ دینا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے سے جواب کیا دیا؟ فرمایا میں اس وجہ سے عذاب نہیں بھیجتا، ایک تو میرے حبیب تمہارے اندر موجود ہے، ایک تو میرے حبیب کیا ہے تمہارے اندر موجود ہیں، جب تک میرے حبیب موجود رہیں گے اس وقت تک میرا عذاب۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے اللہ کے نبی جب تک موجود رہے عذاب آنے میں سب سے بڑی رکاوٹ اللہ کے عذاب کو روکنے والی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اور آپ کا جسم اطہر ہے۔ آپ جب دنیا سے تشریف لے گئے تو اللہ کے عذاب کو ٹالنے والی حضور کے قائم مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بات جو میں کہتا ہوں بندہ شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہے؟ فرمایا کہ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم تم پر عذاب نہیں بھیج رہے، چونکہ یہ لوگ جب بیت اللہ کا طواف کرتے نا تو استغفار کے کچھ کلمات حضرت ابراہیم سے چلے آ رہے تھے ان کے پاس، جب بیت اللہ کا طواف کرتے تو ساتھ ساتھ کیا کرتے؟ استغفار کرتے۔ بھائی بولو سارے ساتھ ساتھ کیا کرتے؟ فرمایا ایک تو میرے حبیب موجود ہیں، دوسرا تم استغفار کرتے رہتے ہو، تمہاری اتنی بڑی توہین کے باوجود بھی ہم عذاب نہیں بھیج رہے ہیں۔ یہاں مفسرین نے ایک سوال کیا ہے اپنے آپ سے بھی پوری امت مسلمہ سے بھی کہ استغفار ایسی دولت ہے، ایسے گستاخ لوگ بھی اگر استغفار کریں پھر بھی اللہ کا عذاب ٹل جائے، تو بھائی کیا خیال ہے اگر ایمان والے استغفار کریں گے تو اللہ کا کتنا فضل ہوگا۔ اس لیے بھائیو ہم میں سے آپ اس کا پکی نیت کرو، ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہ ہو کہ جس کا کوئی دن ایسا گزرے جس میں وہ اللہ سے توبہ استغفار نہ کرے۔ ہر روز کم سے کم استغفار کی ایک تسبیح تو ہمیں پڑھی، کوئی مشکل نہیں، صبح کو یا شام کو کسی وقت میں چھوٹے سے چھوٹا جو جملہ ہے وہ کیا ہے؟ استغفر اللہ۔ چھوٹا سے چھوٹا جملہ کیا ہے؟ استغفر اللہ۔ اس کو پڑھتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی سختیاں ٹل جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر